وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے اور وہ خود ممبئی میں ہے، تو کسی وجہ سے یا ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ میں نہیں پہنچ سکا، اس لیے عقیقہ ہی کو 21ویں تاریخ پر یا 21ویں دن پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ درست ہے اور اس میں شریک ہونا بھی درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 21ویں دن کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، ناقابل استدلال ہے۔ ویسے بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا 7ویں دن کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ راجح قول کے مطابق 7ویں دن کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو کبھی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے 14 اور 21 کی تاریخ فکس کرنا درست نہیں۔ البتہ جب بھی وسعت ہو، استطاعت ہو تو کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ ترمذی کی 1522 نمبر کی روایت ہے، اور نسائی کی 4220 اور ابو داؤد کی 2837، ابن ماجہ کی 3165 اور بخاری کی 5155۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه۔ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، نام رکھا جائے اور بال موڑے جائیں۔ علامہ خطابی اس سلسلے میں کہتے ہیں اختلف الناس فی هذا واجود ما قیل فیہ ما ذهب الیہ احمد بن حنبل، کہ مرتہن بعقیقتہ کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے بہترین اور جید بات ہے وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے۔ قال هذا فی الشفاعہ، شفاعت کے سلسلے میں ہے یہ۔ یرید انہ اذا لم یعق عنہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بچے کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا، فمات طفلا، بچپن ہی میں بچے کی موت ہو جائے، لم یشفع فی ابویہ، تو اپنے والدین کے سلسلے میں یہ بچہ شفاعت نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ دلیل ہے اور اس میں عموم ہے۔ جب بچہ گروی ہے عقیقہ کے عوض میں، تو گروی جس طرح سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ کبھی بھی چھڑا سکتے ہیں، تو چاہے 7ویں دن چھڑائیں گروی یا 10ویں دن چھڑائیں یا 15ویں دن یا 20ویں دن، اسی سے عموماً استدلال کیا گیا ہے، اور جب یہ بات درست اور صحیح ہے کہ 7ویں دن کے بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، تو اس دعوت میں شریک ہونا بھی جائز ہے، اس لیے آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دیگر روایات بھی ہیں، لیکن یہ سب سے مفصل روایت ہے جس میں ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور بخاری کی روایتیں ہیں، اس لیے بھی قابل اعتماد ہے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بھی مروی ہے، سنن ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم، فقالوا يا رسول الله انما نسألك عن احدنا يولد له، قال من ولد له ولد فأحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاریۃ شاۃ۔ جس کے ہاں بھی بچے یا بچی کی ولادت ہو، اسے
وہ اگر چاہتا ہے کہ عقیقہ کرے تو اسے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکری دینا چاہیے اور دونوں برابر ہونا چاہیے، مکافئتان یعنی دونوں مستویتان، دونوں برابر ہونا چاہیے۔ وعن الجاریۃ شاتن، اور بچی کی طرف سے 1 بکری ہے یا 1 بکرا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں عموم ہے، اس میں کیا ہے؟ عموم ہے، اور اس عموم سے استدلال کرنا بالکل درست اور صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری روایتیں سنن نسائی میں 4219 ہے، اور یہ روایت شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کو المشکات میں حسن قرار دیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، دونوں کی طرف سے 2 میڈھے عقیقہ میں دیا۔ تو اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، اس سے بھی عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ 7ویں دن اگر کوئی عقیقہ نہیں کر سکا تو بعد میں کر سکتا ہے، لیکن بعد میں کوئی محدد دن سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ ایک روایت میں 14ویں 7ویں 14ویں اور 21ویں دن کا ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 7ویں دن کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ عمل درست ہوگا اور اس میں شریک ہونا بھی جائز ہے۔